آج انہیں بڑی خبر انڈیا امریکہ کا دفاعی معاہدہ. اب انڈیا پر حملہ کہہ رہے ہیں, امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. جو تکلیف کے دائرے میں وہ پھنسا ہوا ہے, جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا, تکلیف کا دائرہ, یہ میں ایویں نہیں استعمال کر رہا. اینڈ آئی ٹیل یو وائی, یہ میں کیوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹرمپ نے آج دھوکہ دے دیا, بھارت سے جا کے دفاعی معاہدہ کر لیا. وہ دونوں ایک ہیں. nothing divides them politically یا militarily. جہاں اتنی زیادہ ٹینشن ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان, وہاں ایک 10 سالہ معاہدہ ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈیفنس پیکٹ. کس کا؟ انڈیا اینڈ امریکہ. بھارت اس وقت اپنی آپریشنل تیاریوں کو فائنل ٹچز دے رہا ہے پاکستان کے خلاف سندور 2.0 لانچ کرنے کے حوالے سے. ہندوستان اور امریکہ کی آج 10 سالہ ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے. میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ پہلے تو آپ ایک ہاتھ سے سلوٹ کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, ابھی آپ وہ میراسیوں والا سلوٹ کریں دونوں ہاتھوں سے کہ آئی سلوٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ, اور لگے ہاتھوں اسی خوشی میں شہباز شریف صاحب آپ تیسری مرتبہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا وہ نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کریں. یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور آج پاکستان کے ساتھ امریکہ کی منافقت کی ایک اور واضح مثال کھل کر سامنے آ گئی ہے, اور ٹرمپ نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. امریکہ, اسرائیل و بھارت کا ناپاک اتحاد ثلاثہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے. میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کبھی ایگریمنٹ ہوگا ہی نہیں. اگر ہو جائے گا تو بہت بڑی چیز ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت سے دے آر فار آل پریکٹیکل پرپسز ون. تو جیسے ڈون میں شاید لکھا تھا ایک آپریشنل سمبیوسس ایگزسٹ کرتا ہے, دے آر ون. ان کی فنڈنگ بھی ون ہے, ہندو انڈیا. ان کے سورس آف ویپنز بھی ادھر سے ہی ہیں. وہ مانے امریکن کے جو آرمز ڈمپس ہیں وہ ٹی ٹی اے سب دونوں کو دیتی ہے. ناظرین, سب سے پہلے تو جو ابھی 2 خبریں آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی کامیابی, امریکہ اور بھارت کے درمیان کمپریہنسو دفاع کا معاہدہ ہو گیا ہے جو 10 سال کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں ایسا نہیں ہے کہ بھارت کوئی میزائل خریدے گا یا صرف جہاز خریدے گا, بلکہ یہ کمپریہنسو دفاع کا معاہدہ ہے. جس طرح پاکستان کی مدد کی چین نے, اب امریکہ بھارت کو یہ سب کچھ فراہم کرے گا. یہ معاہدہ ہوا اس پر, اور اس سب کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام تر اشارے, تمام تر انڈیکیٹرز اس جانب ایک بہت کلیئر ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھارت اس مرتبہ ایک فل سکیل وار 2025 کے مئی میں جو حالیہ پاک بھارت جنگ تھی, دیٹ واز ناٹ اے فل سکیل وار. لیکن اس مرتبہ بھارت ایک فل سکیل اور ایک لانگ ٹرم طویل مدتی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. امریکہ اور بھارت کا ایک 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ امریکی وزیر جنگ جو ہیں پیٹ ہیگسیتھ, ان کا نام بڑا مشکل سا ہے, مجھے لینے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, تو وہ اور راجناتھ سنگھ کے درمیان ہوا. اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہے کوالالمپور میں ہوا, آسیان ڈیفنس منسٹر کا وہاں پہ ایک باقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے, اور پھر وہاں پہ ایک کانٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو لہرایا گیا اور بتایا گیا کہ امریکہ اور جو انڈیا ہے وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ گیا. اور 10 سال کا یہ دفاعی معاہدہ جس میں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے, ایک دوسرے کو ویپنز جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے, اور انڈیا سے پیسہ بھی وصول کرے گا امریکہ, اور ان کو بہت ساری اکوپمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو امریکہ کی طرف سے ملے گا. اور یہ صرف پہلی میٹنگ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے ملیشیا کے اندر جے شنکر اور مارکو روبیو کی ملاقات بھی ہوئی تھی, دونوں وزراء خارجہ ہیں, اور اس میں بھی معاملات کو آگے لے جانے کا, آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور یہ ساری صورتحال میں آج بھارت نے امریکہ کے ساتھ 10 سالہ دفاعی فریم ورک پر دستخط کر دیے ہیں. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ اور بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی آج ملیشیا میں آسیان کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے دوران ملاقات ہوئی, جس کے بعد خود پیٹ ہیگسیتھ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ میری بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے 10 سالہ امریکہ انڈیا ڈیفنس فریم ورک پر دستخط کے لیے ملاقات ہوئی. اس سے ہماری دفاعی شراکت مزید آگے بڑھے گی, جو علاقائی استحکام اور ڈیٹرنس کی بنیاد ہے. ہم اپنے باہمی تعاون, معلومات کے تبادلے اور ٹیک کوآپریشن کو مضبوط بنا رہے ہیں. ہمارے دفاعی تعلقات اتنے مضبوط پہلے کبھی نہیں رہے. جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پیٹ ہیگسیتھ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے ایکس پر لکھا کہ ہم نے امریکہ اور انڈیا کے درمیان بڑی دفاعی شراکت داری کے 10 سالہ فریم ورک پر دستخط کر دیے ہیں. یہ معاہدہ ہماری پہلے سے مضبوط دفاعی شراکت داری کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا. یہ دفاعی فریم ورک بھارت اور امریکہ کے دفاعی تعلقات کے پورے اسپیکٹرم کے لیے ایک پالیسی ڈائریکشن فراہم کرے گا. راجناتھ سنگھ کے مطابق دفاع ہمارے 2 طرفہ تعلقات میں ایک بڑے ستون کے طور پر برقرار رہے گا. ہماری شراکت داری ایک آزاد, کھلے اور اصولوں پر مبنی انڈو پیسیفک ریجن کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے. مگر واضح رہے کہ یہ کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے, بلکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی فریم ورک پرانا ہے, جس میں ہر 10 سال بعد توسیع ہوتی رہی ہے.
اور اس دفعہ دستخط ہونے میں کچھ مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی فریم ورک اس سال جولائی یا اگست میں ہی مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی تھی، مگر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کے بیانات سے اس معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی، جبکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری تجارتی جنگ نے بھی تاخیر میں کردار ادا کیا۔ 8 اگست کو رائٹرز کی خبر سامنے آئی تھی کہ 3 بھارتی حکام نے بتایا ہے کہ بھارت نے نئے امریکی ہتھیاروں اور طیاروں کی خریداری کا منصوبہ فی الحال روک دیا ہے، اور یہ بھارت کی جانب سے مضبوط رد عمل کا پہلا اشارہ ہے، جو صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر ٹیرفز کے نفاذ سے دونوں ممالک کے تعلقات کو دہائیوں کی نچلی سطح تک لے آیا ہے۔ 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت آنے والے ہفتوں میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو امریکہ بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ کچھ خریداریوں کا اعلان کیا جا سکے، مگر یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ خبر کے مطابق بھارت نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ دفاعی خریداری اس وقت آگے بڑھ سکتی ہے کہ جب بھارت کو ٹیرفز اور 2 طرفہ تعلقات کی سمت کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ امریکہ سے دفاعی اشیاء کی خریداری کو روکنے کے لیے کوئی تحریری ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے پاس جلد فیصلہ بدلنے کا آپشن ہے، تاہم فی الحال کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ اصل واردات تاریخی معاہدہ $60 ارب کے قریب، ڈرونز، فوجی ساز و سامان، F-Stealth 35 جہاز، اور ابھی تو تجارتی معاہدہ جو ہندوستان کے ساتھ کیا ہے اس میں بھی مذاکرات ہیں توانائی کا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ کوالالمپور میں جو امریکی وزیر دفاع اور بھارتی وزیر دفاع کی ملاقات کے بعد اعلان ہوا۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ راجناتھ سنگھ جو کہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے آسیان سمٹ میں جا کر امریکہ کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کر دی جس سے پورے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ڈیل تو کافی پرانی ہے لیکن اسے رینیو کیا گیا ہے دوستو۔ 10 سال کے لیے اس ڈیل کو اور آگے بڑھایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت امریکہ سے کئی ایسے ٹیکنالوجی خریدے گا یا ٹیکنالوجی کا آدان پردان ہوگا، جس میں کئی طرح کے رکشا سمجھوتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں امریکہ یدھ کے سمے میں بھارت کو فل سپورٹ دے گا۔ دوستو، یہ جیسے ہی خبر سامنے آئی پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا۔ کئی لوگ کا کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا دوستو، جبکہ دونوں دیشوں کے پولیٹیکل لیڈر نے اس بات کو ایکس پر ٹویٹ کر کے صاف طور پر جانکاری دی ہے کہ اس میں کس کس باتوں پر دھیان رکھا گیا ہے۔ دوستو، پاکستان تو چڑھتا ہی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس میں کہا گیا باقاعدہ کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ شراکت داری ہے، یہ آج ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ آپریشنز بھی، اور امریکہ نے بھارت کو اپنی ٹیکنالوجی تک مکمل رسائی دے دی۔ دفاعی صنعتوں کے درمیان ڈائریکٹ تعاون، پاکستان کو جس طرح بول بچن لگائے وہ والی چمپا چھوٹی نہیں ہوئی۔ یہاں خطرناک اپاچی ہیلی کاپٹر کی پوری کھیپ انڈیا کے حوالے کر دی گئی ہے، اور ہندوستانی فوج کے اہم لوگ بھارت میں امریکہ میں ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بھارت امریکہ کے تعلقات دیکھیں مزید گہرے، اور اس میں جو تازہ ترین تعلقات کی خرابی نظر آ رہی تھی وہ $60 ارب سے کم ہوئی، مطلب ایک بڑے تحادی کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بیلنس آف پاور کے لیے خطرناک، اور اسی لیے چین نے انٹری ماری 100 اسپتالوں کی بلوچستان میں فی الفور۔ یاد رکھیں یہ بات، کیونکہ یہاں پر اس وقت معدنیات کا معاملہ پاکستان میں چین اور امریکہ دونوں کے لیے اہم ہے۔ اب بھارت تو اپنی جنگی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، جو بھی آپ کو پتہ ہے